طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے رونا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ اب آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ تقلید شخصی کا دعویٰ کرنے والے، یہ تقلید شخصی سے بھی یہ نہیں مراد لیتے کہ کوئی ایک عالم جو زندہ ہے اس کو ایک امام بنا کر اس کی تقلید کریں شخصی، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ 4 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ اربعہ، 4 امام، ان میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ یہ عملاً یہ کہتے ہیں، صاحب پوچھے تو بھی یہی کہتے ہیں، یعنی تقلید کرنے والے لوگ پاکستان یا ہندوستان میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے کونوں میں 4 اماموں میں سے صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا، بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل اس کی ہر بات، ہر قول و فعل ماننا، یہ تقلید اور یہ واجب۔ اس کی میں ایک اور تشریح بیان کرتا ہوں۔ پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا جو اصل ٹکراؤ ہے پاکستان میں وہ ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ لوگ اگر بحث تو کرتے ہیں اہل حدیث سے تقلید مطلق پر، لیکن کرتے ہیں تقلید امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید کا یہ دعویٰ نہیں کرتے، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، جو مرضی سنائیں۔ یہ جو میرے پاس ایک کتاب ہے ایضاح الادلہ، یہ بھی مارکیٹ میں ہوئی، یہ محمود الحسن دیوبندی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 276 پر جناب محمود الحسن دیوبندی صاحب یہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے اہل حدیث کے خلاف لکھی، یہ بٹالوی صاحب کے خلاف لکھی۔ لکھتے ہیں محمود الحسن صاحب، لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے۔ یہ بات دیکھیں، یہ عام اردو ہے، یعنی یہ عقل سے بھی دور بات ہے کہ کوئی آدمی ہمارے خلاف امام ابو حنیفہ کے قول کے علاوہ کوئی اور قول پیش کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک بس امام صاحب کا قول ہی اصل دلیل ہے فقہی مسائل۔ وہ بھی دے دیجیے۔ یہ دیکھیں، اچھا ساتھی جن کی موبائل ہیں وہ سارے موبائل بند کریں، کسی کا موبائل یہاں نہ آ جائے۔ تقاریر شیخ الہند، یہ محمود الحسن صاحب کی تقریر ہے، اس میں صفحہ نمبر 24 پر وہ فرماتے ہیں کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتا ہے۔ قول رسول اللہ یعنی مجتہد امام کی بات بھی رسول کی بات ہی ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی امام کو وہ مقام دے رہے ہیں جو کہ رسول کا مقام۔ یہی محمود الحسن صاحب جنہوں نے ادلہ کاملہ بھی لکھی ہے اور اسی کی تشریح ایضاح الادلہ ہے۔ محمود حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے تقلید کرنے والے لوگوں سے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا آپ لوگ تقلید کرتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سوال کرنا یہ ہمارا حق ہے، یہ کوئی غلط سوال تو نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز سوال تو نہیں ہے، اس میں کوئی ان کو گالی تو نہیں دی گئی، بس یہ سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس تقلید کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ادلہ کاملہ صفحہ نمبر 78 پر یہ کہتے ہیں، جی محمود الحسن صاحب آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، سمجھ آ گئی؟
کہ آپ ہم سے تقلید کی دلیل مانگتے ہیں کہ کیوں واجب ہے. آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و وجوب اتباع قرآنی کی سنت کے طالب ہیں. صاف دیکھیے اردو میں مارکیٹ میں موجود. آپ ہم سے کہتے ہیں تقلید کی واجب ہونے کی دلیل بیان کرو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ قرآن کی کیا دلیل ہے واجب ہونے کی. پھر آگے شرط لگاتے ہیں قرآن نہیں پیش کر سکتے، حدیث نہیں پیش کر سکتے، تو پھر کیا پیش کریں؟ قرآن اور حدیث ہم پیش نہ کریں تو پھر کیا پیش کریں؟ گرو کی گرنتھ پیش کریں، کیا پیش کریں؟ کچھ تو ہوش ہونی چاہیے، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے. یہ تقلید نے ایسا آنکھوں پر اثر ڈالا. یہ جی حسین احمد ٹانڈوی صاحب، حسین احمد مدنی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، دیوبندی انہیں بہت بڑا مقام دیتے ہیں. انہیں شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا جاتا ہے دیوبندی کے. یہ ان کی تقریر ترمذی ہے. یہ بھی ایک آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہے. صفحہ نمبر 399 میں یہ تقریر ترمذی اردو ہے کتب خانہ مجیدیہ کی، اور صفحہ نمبر 399. یہ جو عبارت میں پڑھنے والا ہوں یہ دیکھ لیں، اس کو بھی یہ سیو کرتے جائیں. کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا. یہ قصہ سنیے، قصے کا پس منظر میں سنا دوں. پس منظر یہ ہے کہ اہل حدیث اور حنفی اور شافعی اور حنبلی یہ سارے مذاہب نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. اور مالکی حضرات جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے. اب ایک کسی جگہ میں ایک مالکی تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا. تو ایک دن اس کے 3 دوستوں نے، حنفی، شافعی اور حنبلی، 3 دوستوں نے کہا اس کے پاس جاتے ہیں. اب آگے سنیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ 3 عالم حنفی، شافعی اور حنبلی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ارسال کیوں کرتے ہو؟ ارسال کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، دلیل ان سے جا کر پوچھوں. اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تو تقلید کیوں کرتا؟ تو وہ لوگ ساکت ہو گئے. سمجھ آئی نا بات؟ یہ صفحہ نمبر 399. اس سے پتا چلا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو دلیل نہیں مانتا، اور اس کے لیے اس کے امام کی قبر پر جانا ضروری ہے. قبر پر جا کر مسئلہ پوچھے جواب آتا ہے یا نہیں، لیکن وہ قبر پر بھیج رہا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ کر امام مالک سے پوچھے. حالانکہ ہمارا یہ 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چاروں امام اور دوسرے جتنے بزرگ ہیں یہ قیامت کے دن بری ہوں گے. وہ برات کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا. قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ ان اماموں نے لوگوں کو کہا ہو کہ ہماری تقلید کریں. میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے تقلید کرنے والے لوگوں کو کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کسی ایک بڑے امام سے یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری تقلید کرو، قلدونی، میری تقلید کرو. میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ثابت کروں گا کہ وہ امام کہتے تھے لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو. تقلید کے بارے میں، تقلید نے لوگوں کو کس طرح قرآن اور حدیث سے ہٹایا ہے، اس پر قرآن اور حدیث سے میں رات کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ذرا ان لوگوں کا شیشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئینہ. اب یہ میرے ہاتھ میں جاء الحق کتاب ہے. یہ دیکھیں یہ ساری کتابیں، اصلی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں. تو اس میں اگر کوئی آدمی ناکام ہو گیا نا تو پھر تباہی اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے. جاء الحق مفتی احمد یار نعیمی بریلوی کی کتاب ہے. اس کتاب کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 91 کی عبارت یہ آپ کے سامنے میں پڑھنے والا ہوں، یہ ہائی لائٹ ہوئی. اس عبارت کو آپ غور سے سنیں، غور کریں کہ یہ تقلید کرنے والے لوگ کتنے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے.
اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت پر چلائے. کہتا ہے کسی نے اعتراض کیا نا کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے بریلیو تمہاری حدیث ضعیف ہے، کسی اہل حدیث نے اعتراض کر لیا، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں. یہ مفتی احمد یار صاحب کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 91 جلد نمبر 2 جال حق. اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں. اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلائل یہ روایات نہیں، ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. احادیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے. سمجھ آئی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں یہ روایتیں یہ ہماری دلیلیں نہیں ہیں، ہماری اصل دلیل امام ابو حنیفہ کا قول ہے. یہ تو فقہی مسائل جو فقہ حنفی ہے اس کے مسائل امام حنیفہ کے، ان کی تائید کے لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں. دوبارہ سنیں، ہم یہ آیت و حدیث مسائل کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ اوپر ہے، نیچے ہے آیات اور حدیث، یہ اب تائید کے لیے پیش کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حدیث کا درجہ اوپر ہو، پھر اس کی تائید اگر کسی امام نے کی تو پیش کرو. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر، یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 9 ہے، یہ عبارت بھی میں آپ کو سناتا ہوں. علمی مجلسوں کو غور اور ٹھنڈے دماغ سے سننا چاہیے. کہتے ہیں مفتی احمد یار صاحب صفحہ نمبر 9 پر جلد نمبر 2 جا الحق کتاب ہے، کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں، ان کی دلیل صرف قول امام ہے، صرف امام ابو حنیفہ کا قول ان کی دلیل ہے. اور یہ بھی فقہ میں عقیدہ اگر آئے گا نا حاضر ناظر اور نور بشار اور مشکل کشا تو پھر کہیں گے نہیں تقلید جائز نہیں، ادھر امام صاحب کا قول بالکل نہیں مانے. ہمارے دیوبندی بھائی بھی پیچھے نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہی ہے. یہ جی ارشاد القاری الی صحیح البخاری، یہ مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کراچی والے فوت ہو گئے ہیں. اسلام اخبار اور ضرب مون کے اوپر ان کا نام لکھا آتا تھا. یہ HM سعید کراچی کی چھپی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح. اس کے صفحہ نمبر 412 والی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں غرض یہ کہ یہ مسئلہ اب تک تشنہ تحقیق ہے، معاذا ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ تعالی کے مطابق ہی رہے گا، اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد. پتہ ہے ادلہ اربعہ کتنے؟ ادلہ اربعہ 4 دلیل کہتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد. یہ کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قول ہی حجت ہوتا ہے، نہ قرآن حجت ہوتا ہے، نہ حدیث حجت ہوتی ہے، نہ اجماع حجت ہوتا ہے، نہ اجتہاد. کیسی جرأت! اسی کتاب میں 288 صفحے پر، صفحہ نمبر 288، اس پر یہی مفتی رشید احمد صاحب یہ کہتے ہیں ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے. یعنی مقلد کے لیے حدیث، قرآن حجت نہیں، صرف امام کا قول. ایک دفعہ محمود حسین بٹالوی صاحب نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے. اہل حدیث عالم تھے محمود حسین بٹالوی صاحب. اللہ ان کی نیکیاں قبول کر رہے اور ان کی کوتاہیاں معاف کر رہے. وہ نانوتوی صاحب محمد قاسم نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے. کمرہ انہوں نے بند کر لیا نانوتوی صاحب نے، اور بند کمرے میں دونوں بیٹھے.
تو اب جو مدرسے کے طالب علم تھے نا، انہوں نے شوق سے کان لگائے دروازے کے ساتھ، دروازے سے دیکھ رہے کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کان لگانے والوں میں سے ایک محمود الحسن دیوبندی صاحب بھی، اسیر مالٹا جنہیں کہتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے والے آگے کہ کمرے میں ہوا کیا، بند کمرے میں ہوا کیا، کون سی باتیں ہوئی ان دو عالموں کے درمیان، ایک اہل حدیث عالم اور ایک دیوبندی عالم، وہ بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا اس کتاب کے مصنف کے سامنے، سوانح قاسمی ہے یہ، اس کتاب کے مصنف ہے مناظر حسن گیلانی، دیوبندی تھے کٹر، مناظر حسن گیلانی، اور انہوں نے سوانح قاسمی کے نام سے ایک قاسم نوتوی صاحب کی سیرت لکھی ہے 3 جلدوں میں، اور اس میں یہ جو میرے ہاتھ میں یہ دوسری اور تیسری جلد ہے، جلد نمبر 2 جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 22 پر وہ گفتگو انہوں نے نقل کی ہے جو نانوتوی صاحب اور بٹالوی صاحب کے درمیان ہے۔ لکھا ہے کہ یہ آپ کان لگا کر سن رہے ہیں، وہ دروازہ تو باندھے لیکن لکڑی کے دروازے نظر تو آتا ہے اس میں، اور سنی باتیں سن جاتی۔ نانوتوی صاحب کیا فرماتے ہیں جی بٹالوی صاحب سے، کہتے ہیں دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں، اس لیے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب در مختار نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں۔ یعنی جب خاص موقع ہوا نا، جب 2 عالموں کا آپس میں بحث ہوئی تو فوراً جان چھڑائی ہے کہ میرے خلاف فتاوی شامی پیش نہیں کرنا، فتاوی عالمگیری، صرف امام سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی بندہ، یہ دیوبندیوں کے جو فتاوی ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کوئی صفحہ نکالو فتاوی شامی کا نام لکھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ ڈر تھا کہ اس میں پھنس جاؤں گا، فتاوی شامی کدھر سے ثابت کروں گا؟ تو بہرحال سے ثابت یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے نزدیک ہو صرف امام کا قول ہی حجت ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے تقلید کے قائل، رات تو بعد میں ہوگا، پہلے اس کو تشریح سمجھیں۔ یہ جی میرے پاس ایک اور کتاب ہے فتاوی رضویہ، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، بریلیوں کے جو بہت بڑے تھے اور ان کو پتہ نہیں بڑے بڑے القاب ہو دیتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ پرانا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381۔ یہ پروگرام ہمارا کافی لمبا چلے گا کیونکہ یہ علمی بحث ہے اور اس میں حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے جی رسالہ اجل العالم ان الفتوى مطلقا علی قول الامام، یہ رسالہ ان کا ہے یہ کہ فتویٰ صرف امام کے قول پر ہی ہوگا۔ یہ اسی فتاوی کے شروع میں صفحہ نمبر 35 پر یہ فہرست میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، اس کو سیو کر لیں۔ بے نظیر تحقیقات سے اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہوگا، ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہے، ہوگا نہیں ہے، یعنی دوبارہ سن لیں، اس کا ثبوت کہ ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتویٰ ہے، یعنی یہ بھی صرف امام کے قول پر ہی فتوے کے قائل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تقلید کی کچھ تعریفات تھی جو میں نے لغت سے، اصول فقہ سے، دیوبندیوں اور بریلیوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے بلکہ صرف قول امام کی آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بے دلیل اندھا دھند پیروی کی قائل۔